نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہاں اس صورت میں آتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یا قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، والروح اور روح یعنی جبریل امین، فیہا اس رات میں، بإذن ربہم اپنے رب کے اذن کے ساتھ، من کل امر ہر حکم لے کر، سلام یہ رات سراسر سلامتی ہے، ہیا یعنی یہ رات، حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی پوری رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ ساری فضیلتیں اس رات کے ساتھ اس لیے منسوب کر دی گئی تاکہ عبادتوں والے مہینے رمضان اور پھر خاص طور پر آخری عشرے میں بھی اس رات کی تلاش جاری رہے تاکہ عبادت بھرپور طریقے سے کی جا سکے، کیونکہ کسی کام کے کرنے میں جب انسان کو اس کا فائدہ اور نفع پتہ چلتا ہے تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، اس کی محنت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الدخان کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا، اور یہ بابرکت رات قدر کی رات ہے جس کو عام طور پر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر یا بابرکت رات دونوں ایک ہی رات ہیں، بعض لوگوں نے اسے 15 شعبان کی رات قرار دیا جو کہ درست نہیں۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اور اس رات کی فضیلت بھی قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی بہترین کتاب ہے۔ رب کریم نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان سب میں بہترین نعمت ہے، کیونکہ اس قرآن ہی کی وجہ سے اس مہینے کو بھی فضیلت حاصل ہے، اس قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت حاصل ہے۔ اور جس ملک اور جس شہر میں نازل ہونی، مکہ کا شہر، اور جو فرشتہ لے کر اترا اور جس پیغمبر پر اتاری گئی، وہ تمام کے تمام اس قرآن کی برکت سے ہی ہر چیز سے افضل ہیں، یعنی ان کا درجہ ہر چیز سے بلند ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو کہاں سے نازل کیا؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں پورے کا پورا اتار دیا گیا، اور پھر حسب ضرورت بیت العزت سے دنیا میں اتارا جاتا رہا۔ اور بیت العزت عزت والا گھر جو پہلے آسمان پر ہے، یعنی لوح محفوظ سے سب سے نیچے والے آسمان یعنی پہلے آسمان پر، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو آئیے اس رات کی فضیلت اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں احادیث میں پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1190، 1190، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، من جس نے، قام قیام کیا، لیلۃ القدر قدر کی رات کو، شب قدر کو، ایماناً ایمان کے ساتھ، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ جو پہلے ہو چکے اس کے گناہوں میں سے، متفق علیہ روایت ہے۔ یہی الفاظ پورے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کے بارے میں آتے ہیں، اور یہی خاص طور پر اس رات کی عبادت کے بارے میں آتے کہ من قام لیلۃ القدر۔ اب یہ جو قامہ کا لفظ ہے اس کے دو معنی، قامہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کھڑے ہونا، اور عام طور پر اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ نماز میں کھڑے ہونا۔ جو رمضان کی راتوں میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں قیام کر کے عبادت کرے گا اس کے لیے یہ ثواب ہے۔
اور قامہ کا دوسرا معنی ہے بستر سے اٹھ کھڑے ہونا، یعنی جاگنا۔ تو جاگ کر انسان جو بھی چاہے عبادت کرے، کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں نماز نہیں پڑھنا، تو پھر نماز میں قیام وہ نہیں کر سکتی، تو اسی لیے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ رات کو جاگ کر کیا کریں۔ تو قامہ کا جو معنی ہے اگر کھڑے ہونے کے معنوں میں لیا جائے تو مراد اس سے یہ بھی ہے کہ بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نیند سے کھڑے ہو گئے، یعنی نیند سے اٹھ گئے، کیونکہ سونے کے لیے انسان کھڑا نہیں ہوتا بلکہ لیٹتا ہے۔ تو قامہ جاگنے کے معنوں میں کہ جو اس رات کو جاگے اور پھر جاگ کر عبادت کرے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ رات کی افضل ترین عبادت نماز میں کھڑے ہونا ہے، کچن میں کھڑے ہونا نہیں، نماز میں کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے، یعنی نوافل پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اور پھر تراویح اور تہجد میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن سننا ہے۔ اسی لیے بہت سی مساجد میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں سحری کے وقت بھی، صبح کے وقت یا آدھی رات کے بعد لمبے نوافل پڑھے جائیں۔ لیکن اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے یا خواتین اپنے شرعی عذر کی وجہ سے نماز میں قیام نہ کر سکے تو ان کے لیے کوئی بھی دوسری عبادت کرنے کی گنجائش موجود ہے، جس میں مثلاً تسبیح پڑھنا، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، قرآن پاک کی وہ آیات جو زبانی یاد ہیں ان کو پڑھنا، صورتیں اگر یاد ہیں ان کو پڑھنا، یعنی اسلامک لٹریچر کو پڑھنا، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا اس رات میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ رات انسان زیادہ سے زیادہ جاگ کر گزارے، کیونکہ سو کر تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ جاگ کر پھر نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے یا پھر ذکر اذکار کرے یا کوئی کتاب پڑھے تو وہ سب کچھ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر یہ کہ انسان اپنے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے خوب خوب دعائیں کرے، اللہ سے آہوزاری کرے، کیونکہ یہ قدر کی رات، فیصلوں کی رات ہے، اور اس میں ہر حکم اللہ کا لے کر اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان اس وقت میں اپنی آخرت کے لیے خاص طور پر اور اپنے آخری انجام کی بہتری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب دعائیں کرے۔ اور پھر یہ رات کب تک اس کا اثر باقی رہتا ہے؟ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی جس وقت روزہ بند ہوتا ہے اس وقت تک انسان اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند آدمیوں کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھلائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں آخری 7 راتوں میں ایک جیسے خواب آئے ہیں، پس جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو مزید عربی عبارت سمجھنا چاہیں ان کے فائدے کے لیے۔ وعن ابن عمر، اور ابن عمر سے رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ عنہما اس لیے کہا گیا کہ ابن عمر کا اصل نام عبداللہ ہے اور عمر بن خطاب ان کے والد ہیں، تو یہاں دونوں کا چونکہ ذکر آ رہا ہے اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ عنہما کہا گیا۔ ان رجالا، بے شک کچھ لوگ یا کچھ مرد، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، ارو دکھائے گئے، رآ سے مجھول ہے، ارو وہ دکھائے گئے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، فی المنام نیند میں یعنی خواب میں، فی السبع الاواخر 7 آخری راتوں میں، 7 اواخر آخری سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارى رؤیاکم، میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب، قد تواطأت، کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تواطأت کا لفظ جو ہے وطأ یطأ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روننا، جیسے کسی کے پیر پر پیر رکھنا، روننے کے معنی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے اوپر پاؤں مارنے کو کہتے ہیں یا پاؤں رکھنے کو۔ تو تواطأت یعنی جہاں ایک نے پاؤں رکھا دوسرے نے بھی وہیں رکھ دیا اور تیسرے نے بھی وہیں۔ تو تواطأت رؤیاکم یعنی تمہارے جو خواب ہیں وہ ایک پر ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، یعنی ایک نے بھی ایک خواب دیکھا، دوسرے نے بھی اسی طرح، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، تو اتنے سارے لوگوں نے ایک طرح کے خواب دیکھے ہیں۔ فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں کے بارے میں۔ فمن کان متحریھا، تو جو کوئی اسے تلاش کرنا چاہے،
فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، تو وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آخری 7 راتوں کی بات ہے، اس میں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے کسی ایک رات کے بارے میں بتایا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو ایک ہی طرح کی فیلنگ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس رات کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ مثلاً اگر 7 لوگوں نے 27ویں رات کے بارے میں دیکھا تو آپ نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ 27ویں تم تلاش کرو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، لیکن کوئی صحیح واقعی قول ایسا نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ صرف 27ویں ہی ہے۔ اور اس کو مبہم کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ہم اس ایک رات کو پانے کے لیے اس کے ساتھ اور راتوں کا بھی اجر اور ثواب حاصل کر سکیں۔ اگر ایک رات کے بارے میں بتا دیا جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ صرف اسی میں عبادت کرتے اور باقی راتوں کو بھول جاتے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لفظی ترجمہ، وعن عائشہ تھا، اور حضرت عائشہ سے روایت رضی اللہ عنہا سے قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر اعتکاف کرتے آخری عشرے میں۔ یجاور کا لفظ ہے نا مجاورت سے، جار سے، جار کہتے پڑوسی کو، تو مجاور بنا یعنی مسجد کے پڑوسی بن جاتے یا مسجد میں قیام کرتے اعتکاف کی غرض سے۔ اعتکاف کرنے کے لیے دوسرا ایک اور لفظ ہے، یعنی ایک اور طرح ایکسپریشن ہے۔ وَيَقُولُ اور فرماتے تحروا تلاش کرو لیلۃ القدر لیلۃ القدر کو فی العشر الاواخر آخری 10 دنوں میں من رمضان رمضان کی، اور یہ بھی متفق علیہ روایت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی حدیث کہتی ہے آخری 7 راتوں میں اور یہ حدیث کہتی ہے آخری عشرے میں، تو پچھلی حدیث جو ہے اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، وہ کسی ایک سال مختلف صحابہ کو ایک رات کے بارے میں خواب آئی جو وہ رات آخری 7 راتوں میں سے ایک رات تھی، لیکن باقی حدیث میں جو 10 کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبلٹی 10 کی ہے، جبکہ کسی ایک سال ان 7 میں سے ایک رات تھی وہ۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ہر سال بدل بھی سکتی، اگر کسی ایک سال میں 21ویں رات ہے تو کسی میں 23ویں ہو سکتی ہے، تو کسی میں 25ویں اور کبھی 27ویں کبھی 29ویں، تو کسی ایک رات کے ساتھ اسے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ آخری عشرے کی راتوں میں سے، اور پھر دوسری حدیث کے مطابق طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ انسان پھر اس میں باؤنڈ ہو جاتا ہے اور ہر رات مخصوص عبادت کر لیتا ہے، جبکہ اگر انسان دنیا کے ساتھ ساتھ کام کرے تو بعض اوقات کو مشکل ہو جاتا ہے ان ساری راتوں کا اہتمام کرنا۔ اگلی حدیث ہے وعنہا رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر تلاش کرو لیلۃ القدر کو فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان طاق راتوں میں، وتر کا مطلب ہوتا ہے طاق، آڈ نمبر، من العشر الاواخر آخری 10 راتوں میں، من رمضان رمضان کی۔ رواہ البخاری، بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ جی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے وعنہا رضی اللہ عنہا، اور انہی سے روایت ہے یعنی حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان جب داخل ہو جاتے تھے آخری عشرے میں رمضان کے، احیا اللیلہ تو جاگتے تھے رات کو بیدار کرتے یعنی رات کو زندہ کرتے۔ لفظی معنی کیا احیا کا؟ زندہ کرنا، رات کو زندہ کرتے یعنی رات کو جاگتے، جاگ کر، سونا کس سے تشبیہ دیا جاتا ہے؟ موت سے، تو جاگنا زندگی سے، تو احیا کا مطلب یہاں جاگنا ہے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی صرف خود نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَجَدَّ اور محنت کرتے، جد و جہد نہیں آتا لفظ، وَشَدَّ اور باندھ لیتے، المئزر ازار کو یا کمر کو، مئزر جس پہ ازار باندھا جائے یعنی تہبند باندھا جائے یعنی کہ کمر، اور مئزر خود لباس کے لیے بھی آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے،
اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ اس حدیث سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ سارے عشرے میں سے بھی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس میں انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر کام کرتا ہے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف ساری کی ساری عبادت، لیکن اس عبادت میں بھی رات کی عبادت۔ اور پھر یہ کہ رات کی عبادت میں صرف خود عبادت نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کو بھی شامل کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی عبادت میں ساتھ شریک کر لینا چاہیے، اہل و عیال کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، اور پھر ان کو بھی جگاتے تھے۔ یہ نہیں کہ انسان کو اچھا میں بستر پر لیٹ کے کچھ تسبیح کر لیتا ہوں، میں جاگ تو رہا ہوں، تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں تسبیح کرتے کرتے سکون کی نیند آ جائے گی۔ وجد اور خوب محنت کرتے، یعنی انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانے کے لیے، اپنی نیند قربان کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور کیسے محنت کرنی پڑتی ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان نفل پڑھے، قرآن پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے آپ کو جگانے کے لیے بھی محنت کرے، یعنی کوئی بھی ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے انسان جاگتا رہے۔ وشد المئزر، اور کمر کس لیتے یا ازار باندھ لیتے۔ اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے میں نے کمر کس لی، یعنی انسان سٹریٹ ہو گیا اور ہمت باندھ لی اس نے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اپنی ازواج کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرتے تھے، یعنی شوہر بیوی کا تعلق جو تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ اور ویسے بھی اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں قرآن مجید میں واضح طور پر منع کر دیا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، کیونکہ عام رمضان کی راتوں میں تو اس کی اجازت ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں نہیں۔ اور اعتکاف ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ وَأَنْهَا قَالَتْ، اور انہی سے روایت ہے، کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی مشقت برداشت کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور مشقت کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ لفظی ترجمے میں آپ دیکھیے، انہا کا تمانہ تو ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد، جد و جہد کرتے۔ وہاں جدہ کا لفظ آتا ہے، یہاں پر یجتہد، ایک ہی روٹ ہے، جیم دال دا، یعنی خوب محنت کرنا۔ فی رمضان، رمضان میں، ما لا یجتہد، جو نہیں محنت کرتے، فی غیرہ، اس کے علاوہ، وفی العشر الاواخر منہ، اور رمضان میں سے بھی آخری عشرے میں، ما لا یجتہد فی غیرہ، جو نہیں وہ محنت کرتے تھے اس کے سوا میں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو خاص اہمیت دیتے تھے عبادت کے اعتبار سے، اور سال کے باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھ کر اور رات کو قیام کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں سے بھی آخری حصے میں اور زیادہ عبادت کرتے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اعتکاف کر لینا چاہیے، ممکن ہو تو جاب سے چھٹی لے کر، یا پھر انسان اپنے باقی کاموں کو کٹ ڈاؤن کر کے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت کی حالت میں گزارے۔ اور پھر یہ ہے کہ عبادت میں اپنے نفس کو تھکائے، جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اس طرح رمضان کے آخری عشرے میں خود کو عبادت کے لیے تھکانا چاہیے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ انسان کسی آرام دہ بستر پر لیٹ جائے، یا آرام دہ صوفے پر بیٹھ جائے، یا پھر یہ ہے کہ کھائے پیے یا شغل کرے۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اجتماعی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق آئے گا، یا ایک دوسرے کا تعاون ہوگا، جاگ سکیں گے یا آسان ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی کام اکٹھے جب انسان کرتا ہے تو نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس وقت سے پھر صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، جب مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر اور باتیں شروع ہو جاتی، ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے، کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی ایک شخص اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو باقی لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں، تو پھر وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، اجتماعی عبادت کریں، اکٹھے مل کے تراویح پڑھیں، اکٹھے مل بیٹھ کے قرآن مجید اپنا اپنا پڑھیں، کوئی بھی کام کریں، اکٹھے مل کے گھر والے اکٹھے جاگیں، یا مسجد کسی میں جاگیں، یا کسی اور جگہ پر اکٹھے ہوں، اپنے ہمسائے سب مل کر اکٹھے جاگیں، کچھ بھی کیا جا سکتا، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز ان ساری حالتوں میں جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ کیا ہے کہ میں عبادت کے لیے جاگ رہا ہوں، میں عبادت کے لیے تھکوں گا، میں عبادت کے لیے وقف کروں گا اپنے آپ کو،
اور باقی سب چیزیں پیچھے چلی رہی. اب عام طور پر کیا ہوتی ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم روٹین میں جو کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہم سے چھٹتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کے لیے ہم دماغ لڑاتے ہی نہیں ہیں، بس چلتے پھرتے ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک روٹین میں مشین کی طرح ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا، کسی وقت اس روٹین کو توڑنا بھی ایک اجتہاد ہوتا ہے، وہ بھی ایک محنت ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا، مثلا اگر آپ صبح آپ کی جو بھی روٹین ہے، صبح اٹھ کے آپ جو بھی کام گھر کے کرتے ہیں یا جاب پہ جاتے ہیں یا اور جو کچھ کرتے ہیں، مثلا جن لوگوں کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے کہ پانی بھی پیئیں گے تو وہیں جا کے بیٹھیں گے اور ساتھ ساتھ پانی پیئیں گے اور ساتھ ساتھ اس پہ کام کریں گے. اب وہ ایک عادت ثانیہ، یعنی ایک ہیبٹ ایسی بن چکی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. انہیں لگتا ہے کہ جیسے پانی پینا بھی محال ہے جب تک اسکرین کے آگے نہ بیٹھے. کچھ لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوتی، کچھ لوگوں کو فون کرنے کی عادت ہوتی، وہ چائے کا کپ بنا لیتے ہیں اور فون کرتے رہتے ہیں اور چائے پیتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہماری زندگی میں کچھ خراب عادتیں شامل ہو چکی ہیں نفس کو بہلانے کی اور وقت ضائع کرنے کی، ان سب سے کٹ آف ہونا ہے. کیونکہ جب تک ان سے ہٹیں گے نہیں، عبادت نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ یہ نہیں کہ صرف چیٹ کے لیے بیٹھتے ہیں یا صرف وہ گپ شپ کے لیے، ضروری کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان ضروری کاموں کو بھی تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے. ورکنگ آور کم کر لینے چاہیے، اپنے گھر کے کام کاج کم کر لینے چاہیے، اپنی باقی جو روٹین کی اور چیزیں ہیں ان میں کمی بیشی کر لینی چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ کام آپ اس عشرے سے پہلے کر لیں تاکہ ان دنوں میں نہ کرنے پڑے. مثلا کوکنگ کے ایسے طریقے اختیار کر لیں، کچھ چیزیں آپ بنا کے پکا کے فریز کر لیں کہ جو پھر فوراً آپ ان کو کم وقت استعمال کر کے انہیں کر سکیں. کچھ کام ایسے ہیں جیسے لانڈری وغیرہ کرنی ہے یا اور صفائیاں ہیں یا کچھ، ان کو رمضان کے بعد کے لیے چھوڑ دیں، عید کے دن صبح سویرے اٹھ کے کر لیں. تو وہ کام جو ہے کچھ پہلے کرنے ہیں کچھ بعد میں کرنے ہیں تاکہ اس وقت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکے. جو لوگ تو اعتکاف میں چلے گئے اور جو اعتکاف میں نہ گئے ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ کیونکہ وہ جو تو اندر بیٹھ گئے ان کو کس نے چھیڑنا، ان سے تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو تو کوئی تنگ نہیں کرے گا. لیکن جو خواتین باہر ہیں، سارے گھر والے اور باقی لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کچھ کام، یہ جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے اگر انسان چھٹی لے لے تو بہت سے لوگ عبادت سے محروم ہو سکتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کو یہ نہ پڑھاؤں اس وقت ریاض الصالحین اور خود جا کر نفل پڑھنے لگوں تو کر تو سکتی ہوں ایسے، لیکن اس سے بہت سے لوگ وابستہ اس اعتبار سے کہ انہیں کرنے کے نئے نئے کام پتہ چل رہے ہیں. اسی طرح درس و تدریس کا کام ہے تو وہ بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن وہ کام جو پیورلی دنیا کے کام ہیں ان کو تو ہر صورت میں کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. مثلا بازاروں کے چکر ہے، لوگوں کی میل ملاقاتیں یا ٹیلی فون پہ ادھر ادھر حال چال پوچھنے، اس طرح کے کام، یا عید کے طور پہ تحائف لینے دینے، وہ سب بھی رمضان کے دوسرے عشرے میں کر لیں یا پھر تیاری کر لیں دوسرے عشرے تک. اور تیسرے کو تو آپ نے 100% فوکس کرنا ہے عبادت پر. اور اس باب کی آخری حدیث ہے، وَأَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں، یعنی پتہ چل جائے تو میں پھر کیا زیادہ پڑھوں. آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. لفظی ترجمہ، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، ان علمت اگر میں جان لوں، ایو کون سی، لیلۃ رات، لیلۃ القدر قدر کی رات ہے، ما اقول کیا میں کہوں فیہا اس میں، قال تو آپ نے فرمایا، قولی کہو، اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو، عفو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب تو محبت رکھتا ہے، العفو معاف کرنے سے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ایک چین سے ہی حسن ہے اور دوسری سے صحیح. اب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے یہ سوال کہ اگر میں پا لوں تو پھر میں کیا پڑھوں، تو پا لینے سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک کہ انسان خواب میں دیکھے کہ آج لیلۃ القدر، تو یہ خواب سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جاگتے ہوئے نہیں بلکہ انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر بیچ میں آرام کرتا ہے تو اسے ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں جیسے کوئی کہہ رہا ہو یا کوئی ایسی روشنی ہو یا کوئی اور ایسی علامت ہو کہ جس سے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے. تو جاگنے پر انسان کو اگر وہ خواب یاد رہے تو پھر کثرت سے یہ دعا پڑھے. دوسرا یہ ہے کہ
بعض علماء نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کچھ علامات بتائیں، مثلاً یہ کہ اس رات میں چونکہ بہت فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، تو کثرت سے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے فضا کے اندر ایک خاص قسم کے ٹھہراؤ اور ایک پیس اور سکون ہوتا ہے. تو جس رات میں ایک خاص طمانینت قلب محسوس ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. وہ باہر کی علامت نہیں، لیکن علامت آپ کے اندر ہے، یعنی آپ کی اپنی اسٹرانگ فیلنگ ہونے لگتی ہے کہ مجھے آج ہی کی رات لگتی، اگرچہ بظاہر کوئی ایسی خبر آپ کو نہ بھی ملے کہیں سے، اپنے اندر پا لینے کی وجہ سے بھی آپ پھر کثرت سے اس دعا کی طرف راغب ہوں. تیسرا یہ کہ دلوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، نماز میں اور دعا میں رونے کو دل چاہتا ہے، جو عام دنوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ بھی دوسری قسم ہی سے تعلق رکھتی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات زیادہ ٹھنڈی یا زیادہ گرم نہیں، یعنی ایکسٹریم ویدر نہیں ہوتے، پیسفل سا ویدر ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی صبح کو طلوع ہونے والا سورج زیادہ تیز نہیں ہوتا، یہ سورج کی کرنیں مدھم ہوتی ہیں. شاید فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی کثرت کی وجہ سے فضا میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. اگر کسی ایک رات کو بھی ہمیں کوئی ایسی علامت نظر نہ آئے تو ہر طاق رات کو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے ساتھ ہی آج کا باب ختم ہوا. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی، آپ نے کہا تھا کہ عید کے لیے رکھتے ہیں لانڈری، تو عید کے دن کی امپورٹینس؟ عید کا اہتمام جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے، اور وہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے. عید کا دن صرف عبادت کا دن نہیں ہے، ٹھیک ہے. عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس میں خود بھی نہانا دھونا چاہیے، اس میں گھر کو بھی صاف کر لینا چاہیے. لیکن صفائی سے مراد یہ نہیں کہ انسان ایسی صفائی میں پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا سارا وقت جو ہے وہ چلا جائے اور نماز بھی نہ پڑھے. اس میں صبح کے وقت اٹھ کر اپنی عبادت کر کے نماز پڑھ کے واپس آ کر آپ اپنے گھر کے کام کاج معمول کے مطابق کر سکتے. اجتماعی دعا کی کوئی مطلب کرا سکتے ہیں؟ ہاں جی، کر سکتے اجتماعی دعا. جیسے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ تراویح میں جو ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے، اس میں بھی یہ ہے کہ پچھلے گناہ تو صغیرہ یا جی، صغیرہ تو خود ہی معاف ہو جاتے ہیں نا، لیکن کبیرہ کی ان راتوں کو خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر سوچنا بھی چاہیے، اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے. یہ جو احتساب کا لفظ ہے نا، یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے نا تو انسان یکسو ہوتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. جتنی آپ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈالتے ہیں، اور خیال آنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیال ڈالتے ہیں کہ دیکھو تم مجھ سے تو یہ مانگ رہی ہو اور تم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا. یا انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ پچھلی ذاتیاں ہوتی ہیں، وہ ان کا احساس اٹھنے لگتا ہے، یہ کہ دلوں کے پردے ہٹتے ہیں. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، مناجات اور سرگوشی یکسوئی ہوتی ہے، تو انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو امید ہے کہ بڑے گناہ کی معافی. جی، تو پھر اس میں انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. کسی نے کہا کہ صلاۃ التسبیح کی کیا رولنگ ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، نماز نبی میں صلاۃ التسبیح کا باب نکال کے آپ ریفرنس دیکھ لیجیے. صلاۃ التسبیح کیا 4 ہی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.